تو وہاں کسی نے سرکار تاج الاولیاء کو سمجھا نہیں۔ جب لوگوں نے پاگل قرار دیا تو حضور سرکار تاج الاولیاء کو پاگل خانہ شریف میں منتقل کر دیا گیا۔ مسلسل سرکار تاج الاولیاء 16 سال پاگل خانہ شریف کے حجرے نمبر 62 میں مجاہدہ فرماتے رہے۔ ہر رات سرکار تاج الاولیاء ذکر الہی میں، عشق مصطفیٰ میں غرق رہتے تھے۔ آپ کا وہ مقام اللہ نے بلند فرما دیا کہ آپ کو تو کمرے میں بند کر دیتے تھے وہاں کے ملازم، لیکن تالا باہر سے رہنے کے باوجود حضور تاج الاولیاء باہر نظر آتے تھے۔ میرے سرکار کا دیوان نہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا دیوان نہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا۔ لیکن مسلسل سرکار تاج الاولیاء کے دادا حضور کی جو ملازمت رہی ملٹری کنٹونمنٹ میں، پھر آپ کے دادا حضور نے کیا، آپ کے والد مکرم نے کیے۔ حضور تاج الاولیاء کی تعلیم تربیت 18 سال کی عمر میں مکمل ہونے کے بعد آپ کے والدین کریمین کا تو وصال ہو گیا تھا بچپن میں۔ آپ کے نانا اور نانی کے آغوش میں آپ کی پرورش ہوئی کامٹی گورا بازار میں۔ تو پھر حضور شہنشاہ ہفتہ کریم نے 18 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سید بدر الدین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ملازمت اختیار کی۔ مسلسل 6 سال سرکار تاج الاولیاء ملازم رہے اور 7 سال حضور نے استعفیٰ دیا۔ آپ یہاں ملازم بنے کامٹی کنٹونمنٹ میں، پھر آپ کا ٹرانسفر ساگر ہوا جو مدھیہ پردیش میں ایک ایریا ہے، وہ بھی ایک کنٹونمنٹ ایریا ہے۔ جب وہاں ملازم رہے تو وہاں ایک حصہ جنگلات کا تھا۔ اس جنگل ایریے میں جو پیلی کوٹھی کے نام سے آج وہ صاحب بزرگ جانے جاتے ہیں ان کی بارگاہ، وہاں ایک جنگل میں ساگر شریف میں حضرت سیدنا داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار اقدس ہے۔ حضرت سیدنا داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ صابریہ کے جید مشائخ ہیں۔ حضور تاج الاولیاء دن میں ملازمت کرتے تھے اور رات جب آدھی گزر جاتی ہے تو اس اندھیری رات میں حضرت سیدنا داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ جا کے مراقبہ کرتے تھے، ذکر الہی مشغول رہتے تھے۔ اس کے بعد میں حضور تاج الاولیاء کی جو کیفیت بدلی، اللہ کا الہام ان پر ہوتا گیا، ان کے درجات بلند ہوتے گئے۔ جب معرفت الہی کا جام سرکار تاج الاولیاء کو نصیب ہو گیا، آپ کے درجات بلند ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد میں سرکار تاج الاولیاء نے ملٹری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ کہہ کر استعفیٰ دیا اپنے افسران کو کیونکہ سرکار تاج الاولیاء کا پروموشن ہونے والا تھا وہی سال میں، اور حضور نے اسی سال استعفیٰ دیا۔ جب ان کے افسران نے بولے کہ بھئی آپ کا تو ٹرانسفر یعنی آپ کی جو پوسٹ ہے وہ بڑھنے والی ہے، پروموشن ہونے والا ہے، پھر استعفیٰ کیوں دے رہے؟ تو مسکرا کے بابا صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں 2 نوکری نہیں کرنا چاہتا، مجھے اللہ کے جانب سے جو ڈیوٹی ملنا تھی وہ مجھے مل گئی۔ حضور وہاں سے استعفیٰ دینے کے بعد واپس کامٹی شریف تشریف لائے اور ذکر الہی میں اللہ کی یاد میں اس طرح یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا جو دیوانہ ہوتا ہے عاشق اللہ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کامٹی کے سرزمین پہ مست مگن ذکر الہی کرتے کرتے گشت کرتے رہتے تھے۔ اکثر سرکار تاج الاولیاء جنگلات میں ریاضت و مجاہدات کیے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کیے کابل کندر شریف میں۔ تنہائی سرکار تاج الاولیاء کو زیادہ پسند تھی۔ حضور نے جنگل کا رخ اس لیے کیا کہ مخلوق خدا سے ہٹ کر میں اللہ کا ذکر کروں۔ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد پھر مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو سرکار تاج الاولیاء ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں فنا رہتے تھے۔ پھر وہاں سے 5 سال کامٹی شریف میں گزرنے کے بعد ذکر و اذکار میں رہے سرکار تاج الاولیاء سے، وہاں کی مخلوق نے فیض پائی۔ اس کے بعد حضور کی کچھ اپنی حکمت تھی، وہ سرکار تاج الاولیاء بہتر جانتے تھے کیا مسئلہ تھا۔ حضور کی حکمت کے تحت سرکار تاج الاولیاء کو پاگل قرار دیا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کیونکہ دانشمند طبقہ اس دور میں تھا نہیں ناگپور شریف میں، اور نہ اتنا بڑا کوئی بزرگ رہا جو سرکار تاج الاولیاء کی ولایت کو سمجھتا، کیونکہ حضور تاج الاولیاء کو بچپن ہی میں کامٹی شریف میں ایک بزرگ ہے مشہور زمانہ سیدنا عبداللہ شاہ نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
وقت قطب زمانہ گزرے، انہوں نے اپنی نگاہ ولاد سے حضور تاج الاولیاء کو بچپن میں پہچان لیا تھا۔ جب سرکار تاج الاولیاء مدرسے میں ایک مدرس کے پاس قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہے تھے تو عبداللہ شاہ نوشاہی قادری اس مدرسے میں داخل ہوئے اور حضور کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور مدرس سے فرمایا کہ حضرت تم کس کو پڑھا رہے ہو؟ یہ روز ازل سے تعلیم یافتہ ہے۔ لیکن بابا عبداللہ شاہ نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میں کامٹی شریف میں کوئی ایسا بزرگ نہیں گزرا جو سرکار تاج الاولیاء کی ولایت کو سمجھتا اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کا ادب مخلوق کو سکھاتا۔ تو وہاں کسی نے سرکار تاج الاولیاء کو سمجھا نہیں۔ جب لوگوں نے پاگل قرار دیا تو حضور سرکار تاج الاولیاء کو پاگل خانہ شریف میں منتقل کر دیا گیا۔ مسلسل سرکار تاج الاولیاء 16 سال پاگل خانہ شریف کے حجرے نمبر 62 میں مجاہدہ فرماتے رہے۔ ہر رات سرکار تاج الاولیاء ذکر الہی میں، عشق مصطفیٰ میں غرق رہتے تھے۔ آپ کا وہ مقام اللہ نے بلند فرما دیا کہ آپ کو تو کمرے میں بند کر دیتے تھے وہاں کے ملازم، لیکن تالا باہر سے رہنے کے باوجود حضور تاج الاولیاء باہر نظر آتے تھے۔ وہاں کا مینجمنٹ پاگل ہو گیا کہ بھئی یہ شخصیت کیا ہے، جب تالا کھولو تو اندر دکھتی ہے، تالا بند کرو تو باہر دکھتی ہے۔ لیکن جب وہاں کے مینجمنٹ کے کچھ ذاتی مسائل جو تھے زندگی کے، انہوں نے جب حضور کے سامنے پیش کیا تو ان کی نظر رحمت سے ان کے زندگی کے مسائل حل ہونے لگے۔ تو پاگل خانے کا پورا مینجمنٹ حضور تاج الاولیاء کے شیدائی ہو گیا۔ وہ اپنا آقا و مولا اپنے شیخ حضور کو ماننے لگا۔ وہاں سے جو فیض سرکار تاج الاولیاء کا جاری ہوا 16 سال مسلسل، ہر مخلوق خدا پاگل خانہ شریف میں سرکار تاج الاولیاء سے فیضیاب ہونے کے لیے جاتی تھی۔ اسی پاگل خانہ شریف میں قصبہ واقعی ایک گاؤں ہے، ابھی تو الحمدللہ ڈیولپ ہو گیا وہ ایریا۔ واقعی شریف پہ ایک پٹیل تھے جن کا نام کاشی ناتھ جی ڈھاکے پاٹل تھا۔ ان کا کچھ کورٹ میں میٹر چالو تھا، ناگپور ہائی کورٹ میں، تو مسلسل یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ تو ان کے پیروں میں جو گھٹنے کے پیر کے جو گھٹنے ہیں، اس میں اتنا شدت کی تکلیف تھی کہ انہوں نے کافی حکیموں سے علاج کروایا لیکن وہ لا علاج بیماری رہی۔ تو ان کی نظر ایک دن پڑی کہ بھائی میں یہاں سے اکثر گزرتا ہوں کورٹ جانے کے لیے، یہ پاگل خانہ شریف کے سامنے ہجوم ہے اللہ کے بندوں کا۔ تو انہوں نے اپنی رینگی جس سے وہ گھومتے تھے، وہ رینگی روک کر انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر اتنا مجمع کیوں لگے رہتا ہے؟ جس سے پوچھا اس نے کہا کہ یہ بھائی یہاں پر ایک اللہ کے ولی ہے مائناز، وہ جو فرما دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان نے تو حضور کا نام نہیں بتایا تھا۔ تو ضلع سے واپس ہونے کے بعد کورٹ سے کاشی ناتھ جی پاٹل کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی حضور سے ملاقات کر لیتا ہوں تاکہ میں بھی فیضیاب ہوں۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے حضور کے حجرے میں، ان کو دیکھ کے بابا صاحب نے فرمایا ہو جی نانا آپ اچھے ہوتے اور ہم آپ کے گھر کو آتے۔ حضور کا فرمانا تھا کہ وہ جو آپ کے گھٹنوں میں درد تھا کافی سالوں کو ترنت ہی ختم ہو گیا۔ وہ شیدائی ہوئی اس کرامت کو دیکھ کر۔ اسی پاگل خانہ شریف میں ناگپور شہر کے جو راجہ تھے رگھو جی راؤ بھوسلے مہاراج، وہ بھی اپنے زندگی کے کچھ مسائل لے کے پاگل خانہ شریف میں پہنچے، حضور سے فیضیاب ہوئے۔ تو راجہ صاحب بھوسلے بابا صاحب کے دیوانے ہو گئے، حضور کے غلامی میں شمار ہو گیا ان کا بھی۔ پھر پاگل خانہ شریف سے سرکار تاج الاولیاء کو 16 سال کے بعد رہائی ہوئی، وہ رہائی کے ڈاکومنٹ راجہ صاحب بھوسلے نے ہی تیار کیے اور آپ نے سرکار تاج الاولیاء کی پاگل خانہ شریف ضمانت لی۔ پاگل خانہ شریف سے آنے کے بعد حضور تاج الاولیاء راجہ صاحب کے محل میں مسلسل 40 دن رہے۔ اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ ہم نانا کے یہاں جاتے جی، بڑے بھائی، کیونکہ راجہ صاحب بھوسلے کو سرکار تاج الاولیاء نے بڑے بھائی کہا انسانیت کے ناطے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مقدس پاک پوشیدہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہر انسان کو انسانیت کے ناطے اپنا بھائی سمجھو۔ تو حضور نے ان کو اپنا بڑا بھائی کہا، اور کاشی ناتھ جی پاٹل جو تھے وہ عمر دراز تھے، ان کو حضور نے نانا کا لقب دے دیا کہ بھی بزرگی ایک ان کی ایک لحاظ قائم رہے اور انسانیت کا ایک تعلق جڑا رہے۔ پھر حضور راجہ صاحب کے محل سے واقعی شریف سدھارے، وہ ایک جنگل تھا، جنگل سے لگ کے آبادی تھی، وہاں پہ کاشی ناتھ پٹیل جی کا گھر تھا۔ وہاں مسلسل سرکار تاج الاولیاء ان کے پریوار میں 2 مہینے رہے یا 3 مہینے رہے۔ جب مسلسل مخلوق خدا کا وہاں ہجوم لگنے لگا اور آپ کی پوری فیملی سرکار تاج الاولیاء کی شیدائی ہو گئی، حضور سے فیضیاب ہوئی، حضور کے بارگاہ میں آنے والے ہر فرد کی خدمت کرنے لگی، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ہو جی نانا ہم جنگل میں جاتے ہیں۔ تو حضور نے واقعی شریف کو جنگل میں جا کے اپنی خانقاہ قائم کی جھوپڑی اس دور میں، اور وہاں مجاہدہ فرماتے تھے، ذکر الہی میں گم رہتے تھے۔ ہمہ وقت سرکار تاج الاولیاء پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ رہتا تھا۔ پھر اس جنگل میں بھی مخلوق خدا فیضیاب ہوتی رہی۔ 12 سال کے بعد پھر حضور تاج الاولیاء واپس
راجہ صاحب بھونسلے کے محل ناگپور شریف تشریف لائے اور مسلسل 5 سال وہاں آپ کا قیام رہا، مخلوق خدا وہاں فیض پانے لگی۔ 5 سال کے بعد 26 محرم الحرام 1925 عیسوی میں حضور تاج الاولیاء کے وصال ہوا۔ آپ کے جسم اطہر کو محل میں غسل دیا گیا راجہ صاحب بھونسلے کے، آپ کا جنازہ شریف وہاں سے تاج آباد شریف لایا گیا، جہاں یہاں عالی شان حضور کا مقبرہ بنا ہے۔ ہزاروں مخلوق خدا ہر سماج کی آتی ہے اور حضور سے فیضیاب ہوتی ہے۔ کہ سرکار تاج الاولیاء کی نماز جنازہ 27 محرم کی صبح ہوئی، کیونکہ وصال حضور کا 26 محرم کو ہوا تھا 1925 میں، انگریزی تاریخ 17 اگست تھی، پیر کا دن تھا۔ تو حضور کا جنازہ وہاں سے اٹھایا گیا رات میں، غالباً 3 سے 3:30 بجے تاج آباد شریف لایا گیا تو فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ بعد نماز فجر حضور کی نماز جنازہ اسی ایریے میں ہوئی تاج آباد شریف میں، اور صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان حضور کو تدفین کیا گیا۔ اس کے بعد سے جو مرکز عقیدت یہاں بنا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج یہ عالم ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک کے بھی لوگ حضور تاج الاولیاء سے فیض پانے کے لیے آتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن جو سرکار تاج الاولیاء کی بے شمار کرامتیں ہیں، جتنی حیات پاک میں نہیں تھی اس سے زیادہ آج ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے ایک میسیج لوگوں تک جائے کہ حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخلوق خدا پہ احسان کیا ہے، کیونکہ انگریزوں نے اتنی پشو پیش مخلوق خدا کو ڈال دی تھی کہ لوگوں کا تعلق روحانیت سے ٹوٹ رہا تھا، حضور علیہ السلام کی عشق و محبت ٹوٹ رہا تھا۔ ایسے پرفتن دور میں حضور تاج الاولیاء نے لوگوں کو روحانیت سے بیدار کیا، ان کے اندر روحانیت بیدار کی اپنے فیض و برکات سے، اور انہیں ایک پیغام دیا کہ ہمہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں رہو۔ حضور کا ایک قول ہے، سرکار نے فرمایا، حوجی حضرت کسی شخص کو حضور نے فرمایا تھا اپنے حیات پاک میں، حوجی حضرت درود پاک کے ذریعے سے ہمارے نانا رسول اللہ سے اپنی نسبت کو زندہ کرو، ہمیشہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہو تاکہ تمہارا قلب حضور علیہ السلام کے فیضان سے منور ہو اور تعلق تمہارا حضور علیہ السلام سے زندہ رہے، مسلسل رہے۔ ہر رات سرکار تاج الاولیاء تلاوت قرآن فرماتے تھے اپنے دروازہ حجر پاک کا دروازہ بند کر کے۔ تو جو لوگ ہمارے ہاں کے خدامین اور ہمارے بزرگ جو سرکار تاج الاولیاء کی حیات پاک میں خدمت میں تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضور اس انداز میں اس قرات کے ساتھ تلاوت قرآن فرماتے تھے کہ جب لوگ سنتے تھے آپ کی سماع قرآن کا پڑھنا تو بے خود ہو جاتے تھے۔ اس انداز میں حضور کا قرآن پاک پڑھنا تھا، اور حضور تاج الاولیاء نے پیغام دیا، حوجی اللہ کی کتابیں ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے اور حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کرتے۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے پرفتن دور میں 2 اہم پیغام لوگوں کو دیے، ایک تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، اور قرآن سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو، کیونکہ حضور کی غلامی میں آئیں گے تو قرآن کا فیض ملے گا تم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کے صدقے قرآن کی تلاوت کی لذت آئے گی۔